تم جب سونے جاؤ اپنے اپنے بستروں پہ، اس سے پہلے میں تم سے 15 منٹ مانگ رہا، 15 منٹس امام علی کے نام پہ دینا. جو میں دے رہا آپ کو یہ کر کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے. ہو سکتا ہے تم مانگو اور تمہاری دعا پوری ہو جائے. امام علی کی جو سب سے فیوریٹ نماز تھی 3 رکعت نماز. لڑکیوں کی اگر رشتہ نہیں ہے تو بہترین نماز ہے. رزق کا کسی کو پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے. اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ بہترین نماز ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز. تمہارے رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی اور اولاد ہوتی. تم یقین کرو میری بات پہ، ممبر سے بول رہا، ہزاروں کے مجمع میں بول رہا، یہ کر کے دیکھو کہ علی تم کو عطا کیا کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی حاجات کو لے کر آپ یہاں آئے ہیں نا، اس کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. ہم خوش نصیب ہیں کہ اگر مولا علی کی بارگاہ میں آئیں. یہ ڈر کیا ہے؟ یہ کون سے دروازے پہ آئے ہو جس کے لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے، مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے، جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے، جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں. اس کے دربار میں آئے ہو کہ جہاں پہ ملائکہ نے آنکھ کے فخر محسوس کیا. جو سر ابراہیم ہے، علی کون ہے؟ سر ابراہیم ہے، انبیاء کے علوم کا وارث ہے، زبور کا دریا ہے، انجیل کا ایلیا ہے، امام محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خصیم نار و جنہ ہے، دین کا سردار ہے، متقین کا امام ہے، نیک اماموں کا باپ ہے. نیک اماموں کا باپ ہے، شوہر بطول ہے، اسلام کا عمود ہے، اسلام کا ستون ہے، جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جبرائیل کا دوست ہے، میکائیل کا ہم نشین ہے، مردے جسے پکارتے ہیں اس کا نام علی ہے، تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے، اصلی نور کی چمک ہے. یہ سارے صفات تو آپ نے سن لیے. اس میں ایک چیز میں نے کہا، ایک جملہ، کہ علی متقین کا امام ہے. علی کسی اور کا امام نہیں ہے، ایرے غرے کا امام کا نام علی نہیں، علی متقین کا امام ہے. جتنی دیر تم یہاں ہو امام علی کے پاس، ڈونٹ مس دا چانس. جتنی تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں وہ کھلنا چاہیے. جتنے تمہارے راستوں میں رکاوٹیں ہیں وہ راستہ کھلنا چاہیے. تم آئے ہو ایمٹی ہینڈز، خالی ہاتھ، لیکن جانا خالی ہاتھ نہیں، جھولی کو بھر کے جانا. پلیز ٹائم پاس کے لیے یہاں پہ ادھر سے ادھر گھومو مت. اور گھومنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس سے بات اس سے بات. جتنی دیر تم ہو یہاں پہ صلوات پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو اور شکر ادا کرتے رہو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے ولی کی زیارت کرائی. جب تم یہاں سے جوگی پورے سے درگاہ عالیہ سے واپس اپنے اپنے وطن کو جانا، اپنے اپنے گھر کو جانا، جس جگہ سے تم آئے ہو، تو تمہارے پاس تمہاری لائف میں ایک چینج آنا، بدلاؤ آنا. عورتوں کو بھی بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا، جب تم جانا واپس اپنے گھروں کو، اپنے خاندان والوں سے ملنا، تو تمہاری لائف میں ایک چینج دیکھنا. تو وہ لوگ پوچھیں گے کہ چینج کیسے آیا، تو بولو میں علی سے مل کے آ رہی. یہاں تو سب حجاب میں. اور ایک چیز یاد رکھو، پہلا پیغام میں لڑکیوں کو دے رہا کہ یہاں پر بے حجابی کے ساتھ پھرنا امام علی کو پسند نہیں. کیا بول رہے ہیں؟ بے حجابی
سر کے بال دکھ رہے اور آپ امام علی کے سامنے گھوم رہے. What do you think? زیارت کوئی پریکٹس کا نام ہے؟ زیارت چینج کا نام ہے، زیارت بدلاؤ کا نام ہے. اگر کوئی حجاب نہیں کرتا تھا تو آج مولا علی کی بارگاہ میں جا کے بولو مولا آپ نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا نا، میں آپ سے وعدہ کر رہی کہ آج کے بعد سر سے حجاب نہیں اترے گا. سخت جملے ہیں. ایک بات بولوں، میں ہتھیلی پہ جنت دینے والا مولوی نہیں ہوں. میں وہ نہیں ہوں کہ آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں. اگر میں آپ کو 1 گھنٹہ خوش کر کے چلا جاؤں تو مجھے کیا ملنے والا ہے اور آپ کیا دیں گے؟ کل مولا پوچھیں گے کہ اتنے بڑا مجمع کو تو نے خطاب کیا میری بارگاہ میں، میرے پیغام کو کیا پہنچایا؟ اگر میں سیرت علی پہ نہیں چلتا تو دن میں کیسا شیعہ ہوں؟ میں پورے یوتھ کو، ہزاروں آدمی کو جو کہ پورے کے اس امام بارگاہ میں بول رہا ہوں، یاد رکھو علی اصول کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. یہ یاد رکھنا، میرا مولا اصول کے معاملے میں بڑا سخت ہے. یہاں آ کر اگر کسی کی واجبات چھوٹ رہی، میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، تو مولا کو خوش نہیں کر رہے، مولا کو ناراض کر رہے. واجبات کو چھوڑنا نہیں ہے. تم اس علی کے چاہنے والے ہو کہ جنگ صفین میں جنگ تیز ہو رہی تھی اور اس وقت میرے مولا نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. تو لوگوں نے کہا مولا نماز، یہ جنگ اتنی تیز اور نماز؟ مولا نے کہا اسی نماز کے لیے تو لڑ رہا. علی نے بتا دیا کہ میرا شیعہ بے نمازی نہیں ہوگا. اور ایک چیز یاد رکھو، برا مت مانو، جو میرا سٹائل ہے میں اسی سٹائل میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پیغام دے کے جانا ہے. اگر میرے آج کی اس تقریر کے بعد پورے ہزاروں میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی نماز شروع کر دے تو آج میری مجلس کامیاب ہو گئی. سجدہ کرو اس لیے کہ تمہارا غرور ٹوٹے گا. سجدے سے غرور ٹوٹتا. میرے مولا کی میں نے ابھی ایک جملہ بولا کہ علی کو متقین کا امام، متقین انہیں تقوی والا. امام علی کو شیعہ کیسا چاہیے؟ 8ویں امام سے پوچھو. میرا مولا بولتا میرے جد کے شیعہ کیسے ہوتے؟ اطاعت گزار، اوبیڈینٹ. سمجھ میں آئی بات؟ ایک ورڈ ہے اوبیڈینٹ، اتنا سے پورا اسلام اس کے اندر ہے. پورا اسلام اس کے اندر ہے. اگر اطاعت نہیں ہے تو کچھ نہیں. امام علی کو اہل غارہ شیعہ نہیں چاہیے، امام علی کو اطاعت کرنے والا شیعہ چاہیے. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا کہ علی کا شیعہ کیسا ہوتا، اطاعت کیا ہے، کہ کیسے. اس کے بعد ہم اپنے آپ کو چیک کرنا کہ میرے پاس 0.1%، پلیز غور سے سنو، کیا میرے پاس 0.1% وہ اطاعت ہے؟ غور سے سنو، ایک کمپلیٹ پیغام ہے جوگی پورے کی اس مجلس کا کہ اطاعت کیا ہے، علی کو کیسا اطاعت گزار چاہیے. جنگ صفین تیز ہو رہی، زبردست تیز جنگ ہو رہی، اور امام علی کے جو کمانڈر ان چیف تھے، جو آپ کی فوج کے سپہ سالار تھے، کمانڈر ان چیف، جیسے کربلا میں مولا عباس تھے، جنگ صفین میں مالک اشتر تھا. مالک اشتر کا نام سب جانتے ہیں. غور سے سنو، ایک کمپلیٹ پیغام ہے کہ مالک اشتر کمانڈر ان چیف ہے. ایک سائیڈ پہ مالک لڑ رہا، ایک سائیڈ پہ امام علی لڑ رہے، اور جنگ تیز ہو رہی. ہوتے ہوتے ایک سٹیج ایسا آیا کہ مالک امیر شام کے خیمے کے قریب تک پہنچ گئے. کہا کہ اس کو ختم کرو، جنگی ختم ہو جائے گی. مالک جب پہنچے تو امام علی کے جو ساتھ لڑ رہے تھے وہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچا تھا صفین میں. اسی لیے میں ہمیشہ پوری دنیا میں یہ بات بولتا ہوں، میرے یوتھ کو بولتا ہوں، جوانوں کو بولتا ہوں کہ ہر چیز میں کمپرمائز کرنا، لیکن ولایت علی میں کوئی کمپرمائز نہیں کرنا. علی کی ولایت میں نو کمپرمائز.
سخت رہنا، عزاداری حسین اور ولایت امیر المومنین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. میں سب کو بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا کہ یہ مت کرو کہ تم کسی غیر مذہب کے لڑکے سے شادی کرو. نو، مت کرو. میں کیا کروں، میرے اوپر پریشر ہے. ہماری لڑکیاں کسی اور کے پاس، وائی؟ میں ہمیشہ ہر لڑکی کو یہی بولتا جب کاؤنسلنگ کرتا، میں یہ بولتا کہ بابا سنو، تم کسی غیر مذہب کے لڑکے سے شادی کیسے کر سکتے؟ کہتے کہ مولانا وہ تو مسلمان تو ہے نا. What do you mean مسلمان ہے؟ اس کے بعد کہا کہ مولانا وہ اپنے مذہب پہ رہے گا، میں اپنے مذہب پہ رہوں گی. میں نے کہا پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر اس نے تمہارے بچے کا نام اس کا بیٹا ہے وہ رکھا تو پکارو گے؟ وہ نام کا بچہ تمہاری آغوش میں پلے گا. 24 گھنٹے تم وہ نام لوگے جو نام ہم لے ہی نہیں سکتے زبان پر. زبان نجس ہو جائے وہ نام لینے سے. اگر لڑکی ہو وہ نام رکھو گی جو مادر حسین کی قاتلہ ہے. خاموش ہوگی. یہ بامبے کا واقعہ نہیں ہے، لندن کا واقعہ ہے. میں نے کہا شیم آن یو، شیم آن یو. تھوڑی دیر کے پلیزر کے لیے تم اپنے مذہب کو بیچ رہے. How can you marry the person؟ تم کیسے شادی کر سکتے اس سے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہ ہو؟ یہ مت کرو. میں ساری لڑکیوں کو بول رہا، جو بھی سن رہا مجھے اس وقت جوگی پورے میں، کبھی کمپرومائز مت کرو. دعا کرو بیوی سے کہ آپ مجھے غلام علی عطا کریں. اور لڑکا یہ بولے کہ مولا مجھے کنیز عطا کرے آپ کی. لڑکی یہ بولے کہ مجھے آپ کا غلام چاہیے. یہ دعا مت کرو کہ بڑا ہینڈسم چاہیے، بڑے بال چاہیے، کلین شیو چاہیے. یہ دعا مت کرو. یہ دعا کرو کہ علی والا چاہیے، علی والا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دعا مت کرو کہ بڑی سمارٹ لڑکی چاہیے، بے حجابی چاہیے. نو، کنیز زہرا چاہیے. وہ چاہیے تو پھر اس لیے کہ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. ابھی میں مالک استر کے واقعے کو کمپلیٹ کرتا. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. پورے بیچلرز، یہاں اتنے بیچلرز میرے سامنے بیٹھے ہوئے، سب اسمائل دے رہے، مسکرا رہے دیکھ کے مجھے، رائٹ؟ امام علی سے پوچھ رہے تھے کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا. علی نے کہا کہ پلیز غور سے سنو کہ جب رشتہ بھیجو کسی لڑکی کے پاس تو 2 چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا. پلیز میری طرف دیکھو. 2 چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا. تو راوی نے پوچھا مولا کیا نہیں دیکھنا لڑکی میں؟ علی نے کہا کہ کبھی یہ نئی کنڈیشن رکھنا کہ بہت پیسے والی ہو اور حسین ہو. کیوں خاموش ہو گئے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حسینے پہ شادی مت کرو. اس لیے کہ لڑکا اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا ہوں، کالا پیلا جیسا بھی ہوں. بیوی خوبصورت ہو، وائی. اگر کوئی خوبصورت بیوی ملتی ہے تو نتھنگ رانگ، شکر ادا کرو اللہ کا. یہ کیا بول گیا؟ تو پورے خاموش ہو گئے. پوچھا مولا کیوں نہیں کریں، یہ کنڈیشنز کیوں نہیں رکھیں؟ حسین ہو اور خوبصورت ہو اور پیسے والی کیوں نہیں رکھیں کنڈیشن؟ کیا خوبصورت میرے مولا نے جواب دیا. علی نے کہا یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. نہیں سمجھے. آج حسن ہے، 10 سال کے بعد حسن چلا جائے گا. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے گا. پوچھا دیکھنا کیا؟ تو کہا تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو. سمجھ میں آئی بات؟
تقویٰ دیکھو نسلی تقویٰ ہوگا تم علی کے اوبیڈین بنو گے. اب سنو, مالک اشتر جنگ لڑ رہے, پلیز میری طرف دیکھو کہ علی کو شیعہ کیسا چاہیے. لڑتے 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 بالکل امیر شام کے خیمے کے قریب پہنچ گئے. جب پہنچے بالکل قریب, تو جو امام علی کے چاہنے والے تھے ظاہری طور پہ لشکر میں علی کے, وہ سب راتوں میں بک چکے تھے. امیر شام نے ان کو پیسے دے کے خرید لیا, کسی کو 10,000, کسی کو 20,000, کسی کو 50,000. یہ سارے کے سارے تلوار لے کر مولا کے سامنے آ گئے اور آگے کہا مالک کو روکو آپ, اگر مالک کو نہیں روکیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. دشمن نہیں بول رہے تھے, جا کے دیکھو تاریخ میں جنگ صفین کا اینڈ دیکھو, علی کے لشکر والے آ کے مولا کو گھیر لیا, کہا مالک کو روکو. مولا نے ایک پرچہ بھیجا, اب میری طرف دیکھنا, امیر شام کا خیمہ سامنے, مالک اشتر کی تلوار اٹھی ہوئی ہے. چند لمحوں میں وہ داخل ہوں گے, ختم ہو جائے گی جنگ. چند لمحوں میں تلوار اٹھی ہوئی ہے. جب تلوار اٹھی ہوئی ہے تو اس وقت علی کا پیغام پہنچا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جا. تو اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہا کہ میں نے تلوار کو اٹھائی تھی اطاعت علی میں, روک بھی اطاعت علی میں رہا. ایسا اطاعت گزار چاہیے, اپنی مرضی نہیں, جو امام کی مرضی ہے اس مرضی پہ چلنا ہے. اگر تم اس مرضی پہ چلو گے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. ادروائز یہ دنیا کتنے دن کی ہے بھائی؟ 60 ایئرز, 70 ایئرز, 80 ایئرز, 90 سال, اس سے زیادہ تو نہیں. 60 کے بعد تو سب بونس میں ریٹائرمنٹ ہے نا انڈیا میں. 60 کے بعد تو سب بونس میں چل رہا معاملہ. تو وہ کام کرو کہ جس سے تم امام تک پہنچو. امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے, جو اپنے لیے زندہ رہتا وہ نہیں چاہیے. علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی کے لیے کام کرے. اب میں ایک بات یہاں بولتا, غور سے سنو. امام علی کے روضے میں, امام علی کے اطراف پورا اتنے ججد ہمارے مراجع دفن ہیں کہ اگر یہ لوگ باہر رہتے تو ہر لحظ سے معجزے ہوتے, لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے. میرا مولا سورج ہے, یہ سارے کے سارے ستارے ہیں. تو یہ مولا کا اطراف میں سارے یہ لوگ دفن ہیں کہ جنہوں نے امام علی کے لیے پوری زندگی کو کام کیا, ایسے کام کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا واقعہ یقین کے اوپر. آپ لوگ آئے ہیں, عبادت کریں گے, دعائیں مانگیں گے, یقین کو پہلے پیدا کرو. یقین کے ساتھ علی کے سامنے جاؤ, اور ولایت علی میں جو یقین ہے نا وہ کہیں نہیں ملے گا. جو کچھ حاجات کو لے کر آئے ہو یہ سمجھ کے دعا کرو کہ یہ میرے مولا کا نجف ہے اشرف, میں نہیں گیا تو یہاں پہ آیا ہوں. اور کیا کہ بولو مولا کو کہ مولا میں آپ کی کنیز ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, I'm here مولا. یقین کو پیدا کر کے جا کے علی سے مانگو, پھر دیکھو دیتے کیا ہے. اگر تم خالی گھومتے رہو گے, میں سارے یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, مجلس کے بعد تم جب سونے جاؤ اپنے اپنے بستروں پہ, اس سے پہلے میں تم سے 15 منٹ مانگ رہا سارے مجمع سے. 15 منٹس امام علی کے نام پہ دینا. جو میں دے رہا آپ کو یہ کر کے دیکھو, اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے. ہو سکتا ہے تم مانگو اور تمہاری دعا پوری ہو جائے. امام علی کی جو سب سے فیوریٹ نماز تھی شب نماز, 3 رکعت نماز پڑھو. آج ہوم ورک دے کے جا رہا, نماز کے معاملے میں سر جھکا لیا آپ نے. میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا. جب آئے ہو تو علی کو کچھ تو دو. کچھ نہیں دو گے, صرف لینے آئے ہو. مولا کو دیا کیا آپ نے اب تک؟ کچھ بھی نہیں دیا نا. نماز شب پڑھو 3 رکعت بس, 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر. یہ مولا حسین کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. لڑکیوں کی اگر رشتہ نہیں ہے تو بہترین نماز ہے. رزق کا کسی کو پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے. اگر اولاد نہیں ہو رہی تو یہ بہترین نماز ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر پرابلم ہے تو یہ بہترین نماز ہے. تمہارے رشتوں میں محبت پیدا ہو جاتی اور اولاد ہوتی. اس لیے کہ نماز شب میں امام علی نے مولا عباس کو مانگا تھا,
اور حسین نے سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. لڑکا بھی چاہتے تو نماز شب پڑھو، لڑکی بھی چاہتے تو نماز شب پڑھو. تم یقین کرو میری بات پہ، ممبر سے بول رہا، ہزاروں کے مجمع میں بول رہا، یہ کر کے دیکھو کہ علی تم کو عطا کیا کرتا ہے.